السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل سمری پیئر ریڈرز۔ کیسی تھی ایپیسوڈ نمبر 11؟ آج جو ہے وہ ایپیسوڈ نمبر 12 ہے، جس میں حماد اور یزدان ایک دوسرے کے سامنے آ چکے ہیں، اور اب یزدان حماد کو جان سے مارنے کی دھمکی دے رہا ہے، وہ اسے وارن کر رہا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ان دونوں کی جنگ میں جیت کس کی ہونے والی۔ آگے کیا ہونے والا ہے، یہ سب جاننے کے لیے میری چینل کو سبسکرائب کر دیں اور میری ویڈیوز کو لائک کر دیں، تاکہ آپ کو ناول کی ڈیلی اپڈیٹس ملتی رہیں۔ تو آئیے ہم اپنی قسط کا آغاز کرتے ہیں۔ اف حماد، سنو تو یار۔ اچھا اچھا بولو، مسکراتے ہوئے بولا۔ مجھے لگتا ہے اقصیٰ تمہیں پسند کرنے لگی ہے۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہے۔ مجھے تو ایسا ہی لگتا ہے۔ تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے؟ کیونکہ جب میں نے بھائی کہہ کر پکارنے کو کہا تو اس کا رنگ ایک دم اڑ گیا تھا۔ چہرہ سفید پڑ گیا تھا۔ وہ دونوں چپکے سے شیشے سے اندر کا منظر دیکھ رہے تھے، جہاں اقصیٰ اور یزدان ایک ساتھ بیٹھے تھے۔ حماد کے اندر ایک کھلبلی مچ گئی۔ یشفا؟ ہاں، وہ ابھی بھی اندر ہی دیکھ رہی تھی۔ یشفا؟ حماد نے اسے ہلایا۔ ہاں، کیا ہوا؟ کیوں نہ ہم ایک تیر سے دو شکار کریں؟ تمہاری بھی جان چھوٹ جائے گی اور میری بھی۔ کیا خیال ہے؟ مطلب میں کچھ سمجھی نہیں۔ ذرا اندر دیکھو۔ کیا ہوا ہے؟ کیا؟ وہ دیکھو، یزدان اور اقصیٰ دونوں ایک ساتھ بیٹھے ہیں۔ تو یشفا کو حیرانی ہوئی۔ حماد نے دونوں کی ایک تصویر لے لی۔ اگر ان دونوں کا سین کریٹ ہوتا ہے تو ہم بچ جائیں گے۔ کیا خیال ہے؟ سانپ بھی مر جائے گا اور لاٹھی بھی نہیں ٹوٹے گی۔ یہ تو زبردست آئیڈیا ہے۔ دونوں نے ہائی فائی کیا۔ بالآخر سونو مونو کو معافی مل گئی، وہ بھی پورے 3 مہینوں کے بعد۔
اب ان کے لیے ایک نیا کام تیار تھا۔ آصل نے سونو اور مونو کو پاکستان بھیج دیا تھا۔ ایئرپورٹ سے زاہد نے ریسیو کیا تھا۔ پاکستان آنے کا مقصد زاہد ان کو رستے میں بتا چکا تھا۔ تھوڑی دیر میں وہ زاہد کے گھر پر تھے، جو بہت تنگ گلی سے ہو کر کچرے کے ڈھیر کو کراس کر کے کسی غریب علاقے میں تھا۔ یہ گھر بہت خستہ حالت کا تھا۔ سہیل اور معراج نے گھر کو دیکھ کر برا سا منہ بنایا۔ کیا یہ گھر 3 لوگوں کا وزن برداشت کر لے گا؟ سہیل اور معراج گھر کے باہر ہی کھڑے تھے۔ زاہد باہر آیا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ دونوں کا تعلق شاہی خاندان سے ہے۔ مجھے معاف کر دیں۔ زاہد ان دونوں کے آگے جھک گیا۔ کوئی بات نہیں، ہمیں اپنی عوام کے حالات کا پتہ ہے۔ زاہد کے جھکے ہوئے کندھے پر تھپکی دیتے ہوئے وہ اندر چلے گئے۔ ہم جان چکے ہیں کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ ہم آپ کی گزارش پر غور کریں گے۔ او نائٹی پہننے والے مغل اعظم ہاتھ کے اشارے سے دونوں کو مخاطب کیا۔ چل اندر۔ زاہد نے فرش کے اوپر بچھی ہوئی کارپیٹ اٹھائی۔ ایک دروازہ تھا۔ زاہد دروازہ کھول کر اندر چلا گیا۔ سونو اور مونو بھی اس کے پیچھے چلے گئے۔ نیچے کا ماحول اوپر کی نسبت بہت اچھا تھا۔ کل سے تم دونوں یونیورسٹی جاؤ گے۔ اب آرام کر لو، پھر ٹریننگ کریں گے۔ وہ کس بات کی؟ یونیورسٹی جانے کی۔ ایک ہفتے بعد، یہ اکتوبر کا پہلا ہفتہ تھا۔
حماد کے دل کی دنیا بدل چکی تھی۔ حماد کے جذبات جڑ پکڑ چکے تھے۔ دل ہر وقت یشفا کے نام کی تسبیح پڑھتا رہتا تھا، لیکن وہ یشفا کو بتا نہیں پا رہا تھا۔ اپنی محبت بیان کرنے کے لیے اسے الفاظ نہیں مل رہے تھے۔ آج یزدان آفس نہیں گیا تھا۔ یزدان کا چھوٹا سا کار ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ چھوٹی موٹی چوٹ آئی تھی بس، زیادہ نقصان نہیں ہوا تھا۔ سب لوگ آج گھر پر ہی تھے۔ حماد اپنا کام کر چکا تھا۔ یزدان کو باؤنڈ کرنے کا بس یہی ایک آسان طریقہ تھا۔ باقی کام ارم نے کرنا تھا۔ ہنا، ارم، جنید اور ذیشان، حسینہ بیگم بھی اور کاشف بھی آج سب ہی ٹی وی لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ ارم نے آج سب کے لیے چائے بنائی تھی۔ یہ کوئی معجزہ تھا کہ ارم کوئی کام اپنی مرضی سے کرے۔ آج کا دن بہت اچھا ہے۔ کیا ہوا ہے ارم؟ اتنی خوش لگ رہی ہو؟ جنید نے پوچھا۔ بات ہی کچھ ایسی ہے، میں پچھلے کئی دنوں سے سوچ رہی ہوں اس بارے میں۔ اتنے میں حماد یشفا کے ساتھ اندر آیا۔ کس بارے میں سوچ رہی تھی چچی؟ حماد چمکتی نظروں سے ارم کو دیکھ رہا تھا۔ حماد اپنی دادوں کے پاس بیٹھ گیا اور یشفا اپنے ماموں کے پاس۔ اقصیٰ یزدان کے پاس بیٹھی تھی۔ خالہ بتا دینا کیا بات ہے، مجھ سے صبر نہیں ہو رہا۔ ہاں امی بولیں۔ وہ میں یہ کہہ رہی تھی کہ اب مجھے بھی اپنے گھر میں خوشیاں چاہیے۔ کیا مطلب بھابھی؟ میں اس گھر میں اب شادی کی شہنائیاں دیکھنا چاہتی ہوں۔ کس کی شادی؟ کس کی شادی کی آپا؟ ظاہر ہے اپنے لال کی شادی کے۔ یزدان کے چہرے پر خوشی واضح تھی۔ خوشی کے مارے وہ کچھ بول نہیں پا رہا تھا۔ کون ہے وہ؟ ارم، حسینہ بیگم نے پوچھا۔ یزدان اپنی ماں کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ اپنی ماں کو اپنی پسند یعنی یشفا کے بارے میں بتا چکا تھا۔ یزدان خوش تھا کہ یشفا کی اور میری شادی ہوگی۔ یزدان یشفا پر نظریں جمائے ہوئے تھا۔ میں نے اپنے یزدان کے لیے لڑکی دیکھ لی ہے۔ آپا، کون ہے وہ؟ چلیں بھابھی، اچھا ہے، ویسے بھی عمر نکل رہی تھی۔ ذیشان
شرارت سے یزدان کو دیکھ رہا تھا۔ جی جی چاچو، یزدان سر ہلا گیا۔ بھئی میرے تو 2 ہی پوتے ہیں، نہیں معلوم میری زندگی کتنی ہے۔ میں اپنے دونوں پوتوں کی شادی دیکھنا چاہتی ہوں۔ صحیح کہہ رہی ہیں امی۔ کومل یہاں ہوتی تو کتنی خوش ہوتی اپنے بیٹے کی شادی پر۔ ذیشان یہ بات بس اپنے دل میں ہی کہہ سکا۔ وہ کومل کو یاد کر رہا تھا۔ میں نے بھی اپنے حماد کی دلہن دیکھ لی ہے۔ حماد شوق کی کیفیت میں مبتلا حسینہ بیگم کو دیکھ رہا تھا۔ دادی، حماد نے ہلکی سی سرگوشی کی۔ حماد نے ہلکی سی سرگوشی کی۔ دادی، مجھے تو بتا دیں کون ہے وہ؟ اچھا امی، کون ہے وہ؟ یہ تو اچھی بات ہے، ورنہ میں کہاں ڈھونڈتا پھرتا۔ دادی، حسینہ بیگم نے حماد کے ہاتھ پر ہلکا سا زور دیا۔ حماد کے دل کی دنیا ہل کر رہ گئی تھی۔ دل مرجھا گیا تھا۔ آنکھوں کے اشارے سے یشفا کی طرف دیکھا جو جنید کے ساتھ باتوں میں مصروف تھی۔ دادی، کیا سچ میں شام کو میرے دادی، کیا سچ میں شام کو میرے کمرے میں آنا؟ حماد کے ہاتھ پر تھپکی دیتے ہوئے کہا۔ امی اب بتا بھی دیں کون ہے وہ؟ یشفا میں خوف کی لہر دوڑ گئی تھی۔ میں اقصیٰ کو اپنے یزدان کی دلہن بنانا چاہتی ہوں۔ وہاں موجود دو وجود کے علاوہ سب کو بے حد خوشی ہوئی تھی، اور وہیں کسی کو سکھ کا سانس آیا تھا۔ یشفا کے خوشی کے آنسو نکل کر گرے، جسے وہ فوراً صاف کر گئی۔ اب وہ یزدان کو دیکھ رہی تھی۔ عاصل کے دشمنوں میں دن بدن اضافہ ہو رہا تھا، جو سامنے سے چونٹی کی مانند لگتے تھے۔ اس کے پیچھے بھیڑیوں کی ایک بہت بڑی فوج تیار ہو رہی تھی۔ ان سب کا ہیڈ کون تھا؟ یہ سوال عاصل کو تنگ کر رہا تھا۔ سہیل اور معراج کے جانے کے بعد عاصل پر جان لیوا حملہ ہوا تھا۔ اس حملے میں وہ صرف زخمی ہوا تھا۔ حملہ آور میں سے ایک کو پکڑ لیا گیا تھا۔ کافی محنت کے بعد اس کے منہ سے آخری لفظ بلیک ماسک نکلا تھا۔ ان سب کا ہیڈ بلیک ماسک تھا، لیکن یہ کون تھا جسے کوئی نہیں جانتا؟ جسے کوئی نہیں جانتا تھا۔ ارم کے اس فیصلے کے بعد چودھری ولا میں اب ایک
جنگ لگ چکی تھی، جو ایک فرشتے اور شیطان کے درمیان تھی۔ حماد یشفا کو بچانے کی ہر ممکن کوشش کر رہا تھا۔ حماد اور یشفا دونوں اقصیٰ اور یزدان کا سین آن کرنے کے چکر میں تھے۔ 8 بج چکے تھے۔ یزدان اپنے کمرے سے کئی بار باہر آ چکا تھا۔ جب بھی آتا، حماد اور یشفا ایک ساتھ ہوتے۔ اب ان کے پاس اقصیٰ بھی بیٹھی تھی۔ یہ سب پچھلے ایک ہفتے سے ہو رہا تھا۔ حماد کی یہی کوشش تھی کہ کیسے 8 سے 9 بجے کا یہ وقت گزار دے، کیونکہ اس کے بعد یزدان کی آن لائن میٹنگ شروع ہو جاتی تھی۔ یزدان نے وہ سب سن لیا تھا جو اسے نہیں سننا چاہیے تھا۔ وہ سب کچھ جان کر بھی انجان بنا رہا۔ یزدان نیچے آ گیا تھا۔ آؤ بچوں، ایک گیم کھیلتے ہیں۔ حماد پر نظریں جمائے بولا۔ اقصیٰ جانے لگی، تبھی یزدان نے روک لیا۔ آؤ لوڈو کھیلیں۔ کھیل میں وقت کا پتہ ہی نہیں چلا۔ 10 بج چکے تھے۔ یشفا اور حماد مسلسل ہار رہے تھے۔ اس ہار سے سبق لینا چاہیے۔ حماد طنز کے تیر چلائے گئے۔ کیا مطلب بھائی؟ یشفا تنگ آ چکی تھی اور اقصیٰ بھی۔ مجھے اب سونا ہے، یشفا نے کہا۔ ٹھیک ہے، جاؤ تم دونوں۔ اب صرف وہ دونوں وہاں موجود تھے۔ میرے جگر کے ٹکڑے، کوشش ناکام ہے۔ کون سی کوشش؟ حماد انجان بنا تھا بچانے کی۔ تمہاری پلاننگ جانتا ہوں۔ تم یشفا کو کس سے بچا رہے ہو؟ تم اگر مر کر بھی دوبارہ پیدا ہو جاؤ تو بھی اس کو مجھ سے نہیں بچا سکتے۔ تم میرے راستے کا کانٹا ہو، حماد۔ اچھا ہوگا خود ہی سائٹ پر ہو جاؤ۔ وہ صرف میری ہے۔ یزدان کے لہجے میں غرور اور چیلنج تھا۔ یزدان کو سننے کے بعد حماد نے بولنا شروع کیا۔ میری محبت آپ کی طرح ہوس طلب نہیں، اور رہی بات میرے مرنے کی، تو اگر میں مر بھی گیا
تب بھی یہ شفا تمہاری نہیں ہوگی، اور اگر ایسا ہوا بھی تو میں اپنے رب سے لڑوں گا، لیکن مجھے ایک بات کا سکون ہے یزدان، میں نے اسے پاک نیت اور سچے دل سے چاہا، تمہاری طرح ملاوٹ شامل نہیں کی، پرسکون لہجہ لیکن جلا کر راہ کر دینے والے الفاظ۔ میں یشوا سے محبت کرتا ہوں، حماد کا گریبان پکڑ کر حماد کو ہلایا، پکڑ سخت سے سخت ہوتی چلی گئی، میرا جنون تمہاری محبت کو ختم کر دے گا۔ یزدان جلالی روپ میں آ چکا تھا، اس کا بس نہیں چلا کہ حماد کو زندہ جلا دے۔ عاشر کا کسی سے کوئی رابطہ نہیں تھا، وہ کہاں تھا، کیا کر رہا تھا، یہ بس خدا جانتا تھا۔ یزدان اور اقصیٰ کی شادی کا آئیڈیا حماد نے ہی ایرم کو دیا تھا، اور یہ بات یزدان کو پتہ چل گئی تھی۔ سہیل معراج کہاں جا رہے ہو؟ آج کلاس نہیں لینی کیا؟ نہیں، آج ہمیں گھر جلدی جانا ہے۔ دونوں نے سفید شلوار قمیض پہنی ہوئی تھی، بال ایک طرف کر کے بہت سارا تیل لگایا ہوا تھا، بالکل ایسے جیسے دنیا جہان کی معصومیت ان پر ختم ہوتی ہو، اور یہ بات وجدان کو پسند آئی تھی، ان کا بھولا پن۔ وجدان ان کو ماڈرن بنانا چاہتا تھا، اور اس کام کی ٹریننگ وہ وجدان کے فارم ہاؤس پر لیتے تھے۔ وہ چاہتے بھی یہی تھے۔ میں نے تم دونوں کے لیے کچھ پینٹ شرٹس لی ہیں، تم دونوں کو وہ ضرور ٹرائی کرنی چاہیے۔ نہیں بھائی، توبہ توبہ، دونوں نے کانوں کو ہاتھ لگایا تھا۔ وجدان دونوں کو زبردستی اپنے ساتھ لے گیا۔ وجدان گاڑی چلا رہا تھا، یہ دونوں پیچھے بیٹھے تھے۔ بھائی، ہم فارم ہاؤس جا رہے ہیں۔ صرف وجدان اور ہم ہیں۔ عاصل کی طرف سے اوکے کا میسج ریسیو ہوا۔ تو میری پیارے ریڈرز، یہ تھے آج کے ایپیسوڈ نمبر 12۔ امید ہے کہ آپ کو یہ پسند آئے گی۔
میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور میری ویڈیو کو لائک کر دیں اور مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ اور آپ کے خیال میں اس جنگ میں کون جیتنے والا ہے، یزدان یا حماد؟ آگے جاننے کے لیے کہ کیا ہونے والا ہے اور یزدان حماد کے ساتھ کیا کرے گا، مجھے فالو کریں۔